بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند صحابہ کرام کے اسلام لانے کے واقعات۔ قبول اسلام عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عفیف کندی حضرت عباس کے دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عطر کی تجارت کرتے تھے۔ ان کا بیان ایک بار میں مینا میں حضرت عباس کے ساتھ ایک شخص آیا، نہایت عمدہ طریقہ سے وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک عورت آئی، اس نے بھی ایسا کیا، پھر ایک 11 سال لڑکا آیا، اس کا عمل بھی پہلے دونوں جیسا تھا۔ میں نے حضرت عباس سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرے بھتیجے کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں رسول بنا کے بھیجا۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابی طالب ہے جو اس دین کا پیروکار ہے۔ یہ عورت محمد بن عبداللہ کی بیوی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ کہا کرتے تھے، کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ اسی طرح حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا۔ ایک روز بصرہ کے بازار میں ایک راہب اپنی عبادگاہ سے نکلا۔ وہ پکار رہا تھا کہ دریافت کرو کوئی حرم کعبہ کا رہنے والا تو نہیں؟ حضرت طلحہ نے کہا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا، احمد کا ظہور ہو گیا۔ میں نے کہا، کون؟ راہب نے کہا، عبداللہ ابن عبد المطلب کے بیٹے۔ یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے۔ حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے اور پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، دیکھو تم پیچھے نہ رہ جانا۔ راہب کی گفتگو کا مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ میں فوراً مکہ پہنچا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی نئی بات پیش آئی۔ لوگوں نے کہا، محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سن کر ابو بکر کے پاس گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میں نے اسلام لانے سے 3 شب قبل خواب دیکھا کہ میں شدید ظلمت و تاریکی میں ہوں، کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ اچانک ایک ماہتاب نمودار ہوتا ہے، میں اس کے پیچھے ہو گیا تو دیکھا زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب، ابو بکر مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں۔ خواب دیکھنے کے 3 روز بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک گہری اور وسیع آگ کی خندق کے کنارے کھڑا ہوں، میرے باپ مجھے اس طرف دھکیلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں جب بیدار ہوا تو میں نے قسم کھا کے کہا، یہ خواب حق ہے۔ میں حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا جو مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور میں مسلمان ہو گیا۔ جب میرا اسلام قبول کرنے کی خبر میرے باپ سعید کو ہوئی تو انہوں نے مجھے سخت برا بھلا کہا اور مجھے گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں یعنی میرے بھائیوں سے کہا، کسی نے مجھ سے کلام کیا تو اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن سعید کا بہت اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عثمان کہا کرتے کہا کہ آپ ایسی بات کرتی ہیں۔ ان کی خالہ سودا ان کو اشاع سنا رہی تھی تو کہا کہ یہ تو میں نے کبھی پہلے بات نہیں سنی۔ تو سودا نے کہا، محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہے، ان کا قول سراسر فلاح و بہبود ہے، ان کا حال کامیاب ہے، ان کے مقابلے میں کسی چیخ و پکار نفع نہ دے گی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور کتنے ہی نیزے نکل آئے۔ ان کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا، اس وقت سے غور و فکر میں لگ گیا۔ حضرت ابو بکر سے تعلقات تھے، جب انہوں نے مجھے متفکر پایا تو مجھ سے وجہ ریاض کی۔ میں نے خالہ کی گفتگو من و عن بیان کر دی۔ انہوں نے مجھ سے بتوں کے متعلق کچھ گفتگو کی جو حقیقت مبنی تھی اور دین اسلام کی دعوت تھی۔ اس دوران حضور کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ کے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عثمان، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، تم اللہ کی دعوت قبول کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کی طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، خدا کی قسم، آپ کا کلام سنتے ہی میں ایسا بے خود اور بے اختیار ہوا کہ میں نے فوراً اسلام کو کر لیا۔ کلمات میری زبان پر جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کچھ روز بعد حضرت رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔